الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3595 کے تعلق سے چل رہی تھی، جس میں یہ واقعہ بیان ہوا۔ عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ نے بیان کیا کہ ایک ایسا دور آئے گا، خلاصہ کہ مقام ہیرا سے ایک عورت اکیلے چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے واپس چلی جائے گی، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ عدی بن حاتم بیان کرتے مجھے بہت تعجب ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتُبْتَحَنَّ كُنُوزُ کسریٰ، کہ اے عدی، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے تم پر کھول دیے گئے۔ کسریٰ جو ملک تھا جس کو ایران کے نام سے جانا جاتا ہے، کہہ رہے وہ ملک فتح ہوگا اور خزانوں کے تم مالک بن جاؤ گے۔ کل تو کسریٰ بن ہرمز، تو عادی کہتے میں نے کہا کسریٰ بن ہرمز، وہاں کے بادشاہ کا نام کسریٰ بن ہرمز تھا۔ تو چونکہ اس زمانے کو سپر پاور ملک تھا، سپر پاور بادشاہ تھا، تو عادی کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا، اور ہونا بھی تھا، کیونکہ ایک طرف حالات کیا ہے اور ایک طرف خواب کیا ہے۔ حالات تو یہ ہے کہ نہ رہنے کا صحیح انتظام، نہ کھانے کا صحیح انتظام، نہ پہننے کا صحیح انتظام۔ ایسے حالات میں نبی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسریٰ فتح ہو جائے گا، اس خزانے کے تم مالک بن جاؤ گے، تو تعجب تو ہونا ہی ہے نا۔ کہہ رہے ہیں قال کسریٰ بن ہرمز، عدی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا ہاں، کسریٰ بن ہرمز جو ہے بادشاہ ایران کا، وہ ملک فتح ہوگا اور اس کے خزانوں کے تم مالک بنو گے۔ وَلَئِن طَالَتْ بِكَ حَيَاتٌ لَتَرَئِنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِنْ كَفَّيْهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَن يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ۔ پھر آگے آپ کہتے ہیں کیا ہے جی، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی، اور یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ عدی کی زندگی لمبی ہونے والی ہے، اور حقیقت میں ان کی زندگی لمبی ہوئی، تو کہہ رہے ہیں اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے کہ ایک آدمی اپنے ہتھیلیوں میں، اپنے کف میں سونا بھر کر نکلے گا لے کر، کہ کوئی اس کا مستحق مل جائے اور میں اس کو دے دوں، سونا یا چاندی دونوں میں سے۔ یعنی حالات اتنے شاندار ہوں گے، خوشحالی کا دور ہوگا کہ جو لوگ مالدار ہوں گے، صاحب نصاب ہو جائیں گے، وہ اپنے ہاتھوں میں سے سونا اور چاندی لے کر نکلیں گے اور ڈھونڈیں گے کوئی ایسا اللہ کا محتاج بندہ مل جائے جو اس کا مستحق ہو اور لے لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا جو دور گزرا ہے بڑا شاندار دور تھا، خوشحالی کا دور تھا، اور اس دور میں لوگ حقیقت میں اپنا صدقہ زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈتے تھے اور جلدی کوئی ملتا نہیں تھا۔ اور آج بھی جو دور ہے وہ کم خوشحالی کا دور نہیں ہے۔ تقریباً آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ 70% دنیا کی دولت 30% لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ وجہ اگر آپ تلاش کریں گے تو سودی جو سسٹم ہے نا، اس کی وجہ ہے۔ اب اگر اس کو حقیقت میں ایماندار لوگ ہو جائیں، نکالنے والے بھی ایماندار، لو مسلمانوں کی بات کر لیں، جو صاحب نصاب ہیں وہ صحیح طور سے زکوٰۃ نکالنے والے بن جائیں، اور جو لینے والے وہ بھی صحیح ہو جائیں۔ آج کے آپ جو یہ گھومتے ہیں پیشہ ور لوگ، کیا سمجھتے سب مستحق ہی ہیں؟ ان میں اکثر مستحق ہے ہی نہیں، انہوں نے حلیہ بنا رکھا آپ سے پیسہ ہٹنے کا۔ تو نہ وہ ایماندار ہیں نہ نکالنے والے ایماندار ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ ہے، زبردست ڈنڈی ماری جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، شاید ہی کوئی بندہ ملتا ہو جو اپنے پورے مال کا حساب کرے، ہوگا ہی اللہ کا کوئی بندہ جو حساب کرے اور صحیح طور پر نکال دے۔ تو ادھر ڈنڈی مار دی گئی، ادھر لینے والے تو اللہ کی پناہ اتنے بڑے تعداد میں کہ پوچھو مت، تو دونوں طرف فالٹ ہے۔ ورنہ اگر صحیح طور پر نکالنے والے ہو جائیں اور صحیح طور پر لینے والے ہو جائیں تو امید ہے، تجربات بتلاتے ہیں اور حالات پہ نگاہ رکھنے والے لوگ بتلاتے ہیں
کہ آج بھی کوئی جلدی لینے والا زکوٰۃ اور صدقہ خیرات ملے گا نہیں، کیونکہ اتنا خوشحالی کا دور ہے نا کہ وہ ضرورت مند رہنے جائیں گے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کے، لیکن مسئلہ کیا، ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، بہت شاندار دور ہے، اچھے لوگ تھے، نکالنے والے بھی اچھے تھے اور لینے والے بھی اچھے تھے، اس لیے جلدی کوئی ملتا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا ایسا دور آئے گا کہ لوگ اپنے مال لے کر نکلیں گے اور کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ وَلَا يَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، کہ جس دن اللہ سے ملنا ہے تم میں سے ہر ایک کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَرْجُمَانٍ يُتَرْجِمُ لَهُ، اور اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا کہ بھائی کسی کے ذریعہ بات کی جائے، بیچ میں وسیلہ، ڈائریکٹ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوگا، اللہ سوال کرے گا اور بندے کو جواب دینا ہوگا۔ یہ بہت خطرناک ٹائم ہوگا، بہت خطرناک وقت ہوگا۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور بندہ اللہ سے ملاقات کرے گا، فَيَقُولَنَّ لَهُ، اللہ اس بندے سے ضرور سوال کرے گا، أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغُكَ، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا جو تم تک یہ پیغام پہنچا دیا ہو؟ یعنی لگتا وہ جو بندہ ہوگا بسا اوقات جس میں اللہ بات کرے گا اس کی حالت خراب ہوگی، دنیا کا بگڑا ہوا انسان ہوگا، اللہ پوچھے گا تمہاری یہ حالت ہے، تمہارے نیکیوں کا یہ معاملہ ہے، گناہوں کا یہ معاملہ ہے، تو ایسا لگتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا بتانے والا نہیں آیا تھا؟ اب ہمیں میں سے جیسے پوچھ لیا جائے، اللہ نہ کرے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اگر پوچھ لے کل اللہ قیامت کے دن کیا تمہیں نماز کے پڑھنے کے لیے کوئی بتایا نہیں تھا؟ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے کل قیامت کے دن اگر اللہ ان سے سوال کے لیے کیا زکوٰۃ کے تعلق سے تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آتا؟ جو لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہیں کل قیامت کے دن اللہ اگر ان سے پوچھ لے کیا تمہیں کوئی سودی کاروبار سے آگاہ کرنے والا نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے کیا ہماری حالت بنے گی۔ تو اللہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا جو تم کو بتائے؟ فیقول، وہ کہے گا بلا کیوں نہیں آیا تھا۔ فیقول علم اوتیکا مالا وفضل علیک، کیا تمہیں مال و اولاد نہیں دیا تھا اور مال و اولاد سے تمہاری فضیلت ہم نے نہیں بنا دی تھی؟ فیقول بلا، وہ بندہ کہے گا کیوں نہیں۔ یہ تصور کیجئے بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اللہ بالکل سوال ایسے کرے گا اور بندہ جواب دے گا۔ کرے فینظر عن یمینہ، وہ بندے کی حالت یہ بنے گی کہ وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا جہنم، تو جہنم ہی دکھائی دے گا۔ وینظر عن یسارہ، اور بائیں طرف دیکھے گا، فلا یری الا جہنم، تو جہنم ہی دکھائی دے گا، یعنی جدھر بھی دیکھے گا جہنم، کیونکہ اعمال جہنم والے ہیں۔ قال عدی بیان کرتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، یقول کہہ رہے تھے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ لوگوں جہنم سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو، یعنی صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ وہ چیزیں جو آپ کو جہنم سے بچائیں گی۔ تو حقیقت میں بڑا خطرناک دور ہوگا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے آپ کی جہنم سے بچانے کی فکر پیدا کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔